قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے معنی جو بیان فرمائے گئے وہ ہے افزائش اور طہارت کے، اس معنی میں کہ جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا مال جو بقیہ مال ہے وہ طہارت حاصل کر لیتا ہے معنوی طور پہ، یعنی باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے عام طور پہ زکوٰۃ کو مال کا میل بھی کہا جاتا ہے۔ افزائش کا معنی اس اعتبار سے بیان فرمایا گیا کہ افزائش اس کو اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زکوٰۃ میں اضافہ فرماتا ہے۔ زکوٰۃ میں اضافے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس سال اس نے 5,000 ادا کیا ہے تو اگلے سال وہ 10,000 ادا کرے گا، تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن زکوٰۃ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے مال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کوئی گندم رکھتا ہے، کوئی بیج وغیرہ رکھتا ہے تو ان کے ضائع ہونے کا خوف ہے، لیکن جو شخص زمین کے اندر اپنا بیج ڈال کے آ جاتا ہے بظاہر وہ زمین کے سپرد کر کے آ گیا، لیکن در حقیقت کچھ دنوں بعد اس کو بہت بڑا نفع ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس معنی میں زکوٰۃ کو کہا گیا کہ زکوٰۃ بظاہر یوں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جو مال باقی ہے آپ کا، یعنی 2.5% نکل گیا، باقی مال جو بچ گیا آپ کا وہ سارے کا سارا مال پاکیزہ بھی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک بات ہے نا، ایک جملہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مال پر ہے، تو بات یہ مال جس طرح سے بڑھتا رہے گا زکوٰۃ اسی انداز سے بڑھتی رہے گی۔ جی زکوٰۃ مال پر بھی افراد پہ بھی ہے، اس لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ رقم پہ بھی، اور پھر عشر وغیرہ کے احکام دیگر۔ قرآن کی روشنی میں بتائیے زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، جن میں ایک تو حکم ہے واضح طور پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا صیغہ امر ہے، یعنی نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو یعنی دونوں چیزیں بیان فرما دی گئی کہ جس طریقے سے نماز کی اہمیت دین میں بیان فرمائی گئی ہے اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ساتھ رکھا نماز، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا 32 مقامات پہ، دیگر مقامات کا کچھ آپ نے ذکر فرمایا، بقایا آیات بھی ہے۔ اور اہل ایمان کی نشانی متقین کی جو پہلے پارے کی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرمائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ انفاق فی سبیل اللہ کی نام میں خرچ کرنے والے متقین کی یہ نشانی ہے۔ اور خاص طور پہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں اضافہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیات میں جو اہل ایمان کی خوبیاں اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں انہوں نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ فلاح نہیں ہے بلکہ افلاح ہے، یعنی زیادہ کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ان کی کیفیات کو بیان فرمایا گیا کہ جہاں نمازوں کی حفاظت ہے، جہاں دیگر معاملات ہیں، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کا فارمولہ بیان فرمایا وہ کیا ہے، اس چیز کو بھی ہم یہ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ ان سے مالوں کی تحصیل کرو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے مال حاصل کیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جب یہ مال اپنا یعنی زکوٰۃ کی صورت میں اے محبوب آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ ان سے مال لے لیں گے تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں کو بھی پاک فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی پاک فرما دے گا، ان کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو فارمولہ بیان کیا، یعنی ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ امیروں اور غریبوں کے حوالے سے جو بات آپ نے کی، اسی کے اندر بات بیان فرمائے گی کہ زکوٰۃ کے مقاصد سب سے بڑے کیا ہیں۔ مقصد یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جب یمن بھیجا فرمایا کہ تم ان کے امیروں سے مال لوگے، ان کے غریبوں پہ خرچ کرو، یہ فارمولہ ہے، نظام یہ اسلام کا فارمولہ ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت یہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اور اسی لیے زکوٰۃ کو جو تعریف علماء نے بیان فرمائی زکوٰۃ کی وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے مال کا ایک حصہ جدا کر دینا اور اس حصے کو ہاشمی یا ہاشمی کے آزاد کردہ غلام کے علاوہ کسی مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دینا، اس سے آپ کا نفع ہر طرح سے جدا ہو گیا، اور جب یہ کسی فقیر کی ملکیت میں چلا گیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اسلام کی بنیادی 5 باتیں ذکر فرمائی ہیں ان میں زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا، تو بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کو جانا جائے، سمجھا جائے۔ جی تیسرا پلر جس نے فرمایا کہ کلمہ شہادت ہے، گواہی دینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ توحید و رسالت کے بعد نماز کا ذکر ہے، روزے کا ہے، حج اور زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام کی بنیادی باتوں میں جہاں ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ذکر فرمایا۔